میں آپ کو ایک واقعہ سنا. میں ان کا وکیل تھا، نواز شریف صاحب کا. نواز شریف کا 1999 میں اکتوبر میں جب گورنمنٹ ڈسمس ہوئی ہے، پرویز مشرف نے کیا ہے، وہ بالکل غداری تھی پرویز مشرف کی. 99 اکتوبر 99 میں جب گرفتار کر لیا اس پہ بھی آنا ہے جی، اس پہ بھی ڈیٹیل ڈسکشن ہونی میں چاہیے. ایک چیز بتا دوں اس کا، گرفتار کر کے، اور یہ he was dismissed while in the air because he served at the pleasure of the president. ٹھیک. ڈسمسل ہو گیا. ضیاء الدین should have been the آرمی چیف. یہ بغاوت کی اس نے. میں لیڈر آف دی اپوزیشن تھا ان دا سینٹ. میاں صاحب وزیر اعظم تھے. میں بڑی میاں صاحب کی کھچائی کیا کرتا تھا، بہت کھچائی کیا. اب میاں صاحب کی طرف سے بیگم کلثوم صاحبہ کوئی 2-3 مہینے بعد میرے پاس آ گئیں کہ آپ کو وکیل کرنا ہے. میں نے ان کو کہا کہ اگر میں نے کوشش ساری کی، محنت ساری کی، ساری محنت، سارے اپنے دفتر سب کیس چھوڑ کے، اور کیس ہار گیا، تو آپ کے جو سسر ہے وہ کہیں گے تم ادھر گئی کیوں؟ وہ تو بے نظیر شہید کے ساتھ تھا. اس وقت شہید نہیں تھی، وہ تو بے نظیر کے ساتھ تھا، ساتھی تھا. تو کہنے لگی پہلے دن سے وہ مجھے بھیج رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اور کسی کے پاس نہ جاؤ، اس کے پاس جاؤ، ٹرسٹ اس کو وکیل کرو. ٹرسٹ ان یور لیگل کیپیبلٹیز بٹ ناٹ ان یور پالیٹکس. مہربانی ہے ان کی. نہیں، پالیٹکس میں بھی کیا ہی ہوگا نا، ایک کردار میں کیا، یہ ان کی بڑی مہربانی ہے، یہ میں تسلیم کرتا ہوں، اور میاں صاحب کی بھی. بٹ 6 دسمبر 2000 کو کیس فل برون اب چل رہا ہے. محترمہ مرحومہ میرے پاس آ جاتی ہیں پھر، اور کہتی ہیں کہ میاں صاحب نے کہا ہے کہ کام تیز کر دیں، بہت سلو جا رہا ہے، تیز کر دیں. میں نے اس جیل میں مر جاؤں، میں نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا. یہ 6 دسمبر کو تو میں نے ساری اپنی ٹیم اکٹھی کی. میں نے کہا یار یہ تو جلدی تیز، یہ تو کہہ رہے ہیں کلائنٹس، اور وہ خدا کے ان کے سامنے میں نے اسائنمنٹ دی، تم یہ درخواست تیار کرو، تم اس پہ ریسرچ کرو، اب ہم باقی کیسز کو چھوڑ کے اس پہ فوکس کریں. 9 دسمبر رات کو مجھے فون آنے شروع ہو گیا میڈیا کے. اس وقت یہ 24/7 نہیں ہوتا تھا. 4 دن کے بعد کہ میاں صاحب تو چاہ رہے ہیں سعودی عرب، اور آپ کو نہیں پتا، بادشاہ کا جہاز آ کے کھڑا ہوا ہے، آپ کو کچھ نہیں پتا، پتہ ہی نہیں تھا ایز کاؤنسل. اور میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں. وہ کہیں گے ان کا جہاز کھڑا ہوا ہے. اب اگر تو اس سے باٹم لائن کیا ہے کہ باٹم لائن سنیں، نواز شریف نیکسٹ ڈے اخبار میں خبر تصویر لگی، میاں نواز شریف اور محترمہ کلثوم نواز صاحبہ بورڈ کر رہے ہیں جہاز کو. اس کے وہ کراس پام وہ جو ہوتے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، سعودی جہاز ہے 747، اور وہ اپنے ملازمین اور کنیزاؤں کو لے کے چلے گئے. دوسرے دن خبر لگی، تصویر لگی، نیچے باکس آئٹم لگا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، اعتزاز احسن نواز شریف کا وکیل. ان کو کیا فکر ہوئی کہ قاضی حسین احمد مرحوم نے کہہ دیا کہ اگر آپ نے بھیجنے کی کوشش کی نواز شریف کو ملک سے باہر، ان کو کہیں سعودیوں کی طرف سے کہیں سے پتہ لگا تو ہم گھراؤ کر دیں گے. اچھا، تو باٹم لائن یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو دیکھتے ہیں یا کہتے ہیں اور جو کرنا چاہتے ہیں وہ مختلف ہے. وہ ایک سیاسی میکیویلین پلیئر ہیں اور ان کی انٹینشنز کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. پلیٹلیٹ تھیوری بھی پتہ چل گئی. تو لیکن یہ نواز شریف صاحب نے ہسپتال کے اندر سے پلیٹلیٹ کے ریزلٹس کیسے حاصل کیے مسلسل؟ یہ لیبارٹریز کو سارے ڈاکٹر مینیج کر لیے؟ نہیں، ڈاکٹر تو بورڈ تو میں سمجھتا ہوں would have gone by what was on the لیبارٹری سے جو نکلتا ہے. بورڈ تو اس کے خلاف نہیں، تو رپورٹس کا مسئلہ ہوگا، لیبارٹریز میں جا کے کرنا چاہیے. لیبارٹری مینیج ہو گئی، بورڈ کا نہیں، لیبارٹریز کا مسئلہ ہے. اور یہ کہ مینجمنٹ تو کرنے کے کمال ہے ان کا. اچھا، وہ دیکھیں آپ ایک ٹیپ لے آئے، ٹھیک، جو محترمہ مریم نواز نے سنا دی ساری دنیا کو. وہ ٹیپ آج تک ثابت نہیں کر سکی کہ وہ صحیح ٹیپ ہے. اگر صحیح ہوتی تو یہ مسلم لیگ نواز کی ساری لیڈرشپ جو اس وقت
بیٹھی ہوئی تھی اور جس نے وہ جج ارشد ملک والے کیس کی بات ارشد ملک والی جو بیٹھے ہوئے تھے سارے 8 کے 8 وہ وہاں نہ بیٹھے ہوتے, وہ سپریم کورٹ کے باہر یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کھڑے ہوتے ٹیپ لے کے. ہاں وہ ٹیپ کہ جناب ہمیں تو بری کریں, ہمارے بندے کو چھوڑیں. لیکن وہاں جسٹس کھوسا نے بڑا اسٹرانگ سٹینڈ لیا جب انہوں نے ایک کرائیٹیریا مقرر کیا, کرائیٹیرین رکھا کہ اس ایویڈنس کو ایگزامن کرنا کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے. نہیں, جو بھی طریقہ ہے وہ ہونا چاہیے. دے شوڈ ہیو بین کانفیڈنٹ کہ ہمارے پاس جینوئن پروڈکٹ ہے, جینوئن ایویڈنس ہے. They should have been confident. Before we come to the break of the session, یعنی آپ کا انالیسس یہ کہتا ہے کہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ اب ایک سیریس کرائسس کا شکار ہو گئی ہے, جس میں سے سسٹین بیسس پہ نکلنا, بہت دیر تک نکل کے رہنا, ابھی 16 مہینے ہوئے ہیں, تو اس میں بہت بڑے ایک یہ کرائسس میں پھنس گئے, بہت مشکل میں پڑ گئے, اور اس میں سے بہت دیر تک بچنا جو ہے وہ آسان نہیں ہے یا بہت مشکل ہے. عمران نے خود اپنے خلاف اور اپنے خلاف کام بہت کیا. اپوزیشن کے لیڈر کے ساتھ تو ہاتھ نہیں ملاتے. بی بی بھی جب پہلی دفعہ آئی تھی تو مصطفیٰ جتوئی لیڈر آف دی اپوزیشن تھے, اور لیڈر آف دی اپوزیشن آپ اسمبلی میں جانتے ہیں ادھر بیٹھا ہوتا ہے اور آئل کی دوسری طرف لیڈر آف دی ہاؤس, بیچ میں 2-2.5 گز کا فاصلہ ہوتا ہے. بی بی بھی کہتی تھی کہ میں نے اسے الیکس نہیں کرنا. ٹھیک, میں بڑی مشکل سے, میں انٹیریئر منسٹر اور لا منسٹر تھا, میں نے کہا بی بی رک کے صرف آپ کیسے ہیں کہہ دینا اور کچھ نہیں. یہ بڑی مشکل سے منایا پہلے دن بی بی کو. بی بی وہ مجھے برا بھلا کہتی ہوئی آئیں, اپنی سیٹ کے بیٹھنے سے پہلے انہوں نے اتنا کہا جتوئی صاحب آپ کیسے ہیں. جتوئی صاحب کے پسینے چھوٹ گئے. اچھا, لیکن ہر ڈھانچے کی ایک ریپلیسمنٹ ہوتی ہے. اگر عمران خان کی حکومت یہاں فال کر جاتی ہے, جو ویریس آف ریزنز ایکسپلین کر رہے ہیں, اور نواز شریف صاحب وہاں انٹیکٹ بیٹھے ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ ورکرز کو خوشخبری بھی سنائی گئی ہے کہ معاملات ہمارے ٹھیک ہو رہے ہیں پی ایم ایل این کے ورکرز کو, اور ہم دوبارہ پاور میں آ سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس سیاسی ڈھانچے کو دوبارہ نواز شریف صاحب کی پارٹی ریپلیس کر سکتی؟ نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز شریف یہ نہیں ہوں گے. یہ تینوں نہیں ہو سکتے. دیو ہیڈ ان کا کے بارے میں پاور دیٹ بی, جو ہم بات جن کی کرتے بھی رہتے ہیں, اور خلائی مخلوق جن کو میاں صاحب کہتے ہیں, وہ ان پہ آپ انحصار نہیں کرتے. ان پہ انحصار نہیں ہے سسٹم کا, تو پھر کس پہ ہے؟ اب زرداری صاحب پہ, زرداری صاحب پہ نہیں ہے, بٹ بلاول کین ایمرج. بلاول کین ایمرج. بلاول کین ایمرج. آئی تھنک بلاول کین ایمرج. ہی محنت پنجاب میں کرنی پڑے گی, تھوڑی اپنی ذرا پوزیشن بنانی, بٹ ہی ہیز. ایک چیز آپ یاد غور سے دیکھیں, جس دن سے الیکشن کیمپین شروع ہوئی ہے, پچھلی الیکشن کی کیمپین, ٹو دس ڈے, جس دوران کیمپین بھی چلی ہے, عمران خان کی حکومت بھی بن گئی ہے, اور پھر پارلیمنٹ بھی بن گئی ہے. پارلیمنٹ میں دا مین کی پلیئرز ہیو بین عمران خان ایز دا پرائم منسٹر obviously, شہباز شریف ایز دا لیڈر آف دی اپوزیشن obviously, زرداری صاحب بیکاز پارٹی پیپلز پارٹی کے, بٹ ان کی صحت ان کو پیچھے لے گئی ہے.